کہ ایک صحابی تھے، وہ بکثرت نماز میں قل واللہ احد بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ بھئی تم بہت کثرت سے قل واللہ پڑھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس واسطے پڑھتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، جو تم اس سورت سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو اس واسطے اس سورت کی اس لحاظ سے بڑی عظیم فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سورت قل واللہ احد صبح شام پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ الفاظ بھی آئے ہیں. اور فرمایا کہ کسی بھی شخص کو رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہ پڑھ لے. 3 صورتیں پڑھ کر سوئے. تو یہ ساری فضیلتیں بھی قرآن اس سورت کی وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر. تو بڑی عظیم سورت ہے مختصر لیکن نہایت جامع ہے. اب ترجمہ اور مطلب سمجھیے. سورت کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. قل یہ خطاب ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. قل کے معنی کہہ دو، یعنی جو فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ. کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، تو ان سب سے کہہ دو کہ هو اللہ احد. بات یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور لفظ استعمال کیا احد. عربی زبان میں واحد بھی کہا جاتا ہے، واحد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے، لہذا ہم واحد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں اور احد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں. لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں ہر لفظ کے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ مرادف نہیں ہے، یعنی ایک ہم معنی لفظ کوئی نہیں. ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو دوسرے لفظ میں موجود نہیں. تو احد بھی ترجمہ اگرچہ اس کا بھی ایک کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب واحد کہتے ہیں تو واحد کے معنی تو یہ واحد مقابلے میں ہوتا ہے اثنین ثلاثہ کے، یعنی ایک جو مقابلے میں ہے 2 کے اور 3 کے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ واحد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، ایک ہے. تو وہ ایک معنی میں ہے ایک سے زیادہ کی نفی کرنے کے لیے، ایک سے زیادہ کا احتمال ختم کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کیا معنی؟ واحد ہے اگر کہیں گے تو معنی کیا ہے کہ اللہ میاں 2 نہیں ہے، ایک ہی ہے. اور احد کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر کوئی جز نہ ہو، جز ہی کوئی نہ ہو. مثلا ایک چیز ہے جو 10 چیزوں کی بنی ہوئی ہے تو ایک ہی، لیکن 10 چیزیں مل کر وہ ایک چیز بنی ہے. اب یہ کرسی ہے، مثلا یہ کرسی ایک ہے، جب پوچھو گے تو کیا کہیں گے کہ ایک ہے، لیکن یہ واحد تو ہے، احد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ یہ بہت ساری چیزیں مل کر بنی ہے. لکڑی، پائے کی لکڑی الگ ہے، ہتھے کی لکڑی الگ ہے، پیچھے پشت کی لکڑی الگ ہے، اس میں وہ بھی لگا ہوا ہے، گدا بھی لگا ہوا ہے، اس میں کیلیں بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے تو واحد لیکن احد نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں اور بہت سارے اجزاء سے مل کر یہ ایک کرسی بنی ہے. تو جب اردو میں ہم کہیں گے تو ایک ہی کہیں گے نا، لیکن عربی زبان میں ہم اس کو واحد تو کہہ سکتے ہیں لیکن احد نہیں کہہ سکتے. احد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں. احد اس کو کہیں گے جس کا کوئی جز ہی نہیں سرے سے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا.
اس کے کوئی اجزائے ترکیبی نہیں ہے، اس کے کوئی انگریڈینٹس نہیں ہے، اس کے کوئی عناصر نہیں ہے جس سے مل کر وہ بنا ہو. تو هو اللہ احد، بات یہ ہے کہ اللہ تو احد ہے. کیا مانا؟ کہ وہ تو کسی چیز سے نہیں بنا، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سونے سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے یا پیتل سے یا کس چیز سے، تو اس کا کوئی جز نہیں، اس کا کوئی مادہ نہیں. وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو سارے مادوں کی خالق ہے. سارے کائنات میں ایک ایک چیز جو پائی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. لہذا اللہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں. لہذا سوال ہی بیکار ہے کہ سونے سے بنا ہوا ہے یا پیتل سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے. وہ تو احد ہے. احد کیوں ہے؟ اس کے اجزاء کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ صمد، اللہ صمد ہے. اب یہ صمد بھی ایسا لفظ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. اس کا صحیح ٹھیک ترجمہ کرنا. اگر قرآن کریم کے ترجمے اٹھا کر دیکھو تو صمد کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. صمد کے معنی بے نیاز. لیکن یہ طرح ایک لفظ سے اس کا پورا معنی ادا نہیں ہوتا، پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. صمد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایسی ذات کو کہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صمد کہا جائے گا اس کو کہ جس کو بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے پاس جائے، اس سے مانگے کہ مجھے یہ حاجت پیش آ گئی، میری حاجت پوری کر دیجیے اس کو، اور وہ کبھی کسی کا حاجت مند نہ ہو.